جو بھی آپ میں سے اگر کوئی لیکچر کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس موبائل میں رکھنا چاہتا ہے تو گیلری کے اندر، تو وہ وڈ میٹ VIDMATE ہے آئی تھنک، وہ گوگل میں جا کے سرچ کریں گے نا وڈ میٹ ایپ، تو وہاں پہ اس کا کوئی لنک آ جائے گا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں، اور اس کے بعد جو یوٹیوب کا لیکچر کا لنک آپ کو بھیجا جاتا ہے نا، وہ لنک اس ایپ کو اوپن کر کے اس میں پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وڈ میٹ ایپ. یہ نا بڑی اچھی ایپ ہے، بٹ یہ انڈین ہے تو تھوڑا سا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی پرائیویسی کو اوپن نہیں کریں گے بالکل بھی، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس میں وہ جو آپ سے آپشن مانگتے ہیں نا کہ آپ الاؤ کریں اپنے گیلری کو، ڈیٹا کو، یہ چیزیں الاؤ نہ کیجیے گا آپ. یہ میں دکھا دیتا ہوں، آپ اس میں سر گوگل، کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں. یہ ایک منٹ یہ دیکھیے گا، یہ میں نے لکھا ہے وڈ میٹ ایپ فار موبائل، تو آپ اپنے موبائل میں اس کو لکھیں گے تو یہ پہلا ہی لنک آئے گا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا، انسٹال کر لیجئے گا. بٹ اس کو صرف آپ نے یوز کرنا ہے مطلب لنکس یہاں پہ اس میں پیسٹ کر کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، اور اس کو کسی پرپز کے لیے یہ آپ سے کہے گا کہ فلاں ایپ انسٹال، کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے جی؟ جی کیا پوچھ رہی ہیں اب آپ پوچھیے گا پلیز. سر کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک ان کو الاؤ نہ کیا جائے وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہی ہوتی، نہیں گیلری نہیں، وغیرہ، یا یہ اس پرمیشن کو ہی نہیں الاؤ دے رہی آپ ہوتی. کریں گے، دیکھیں آپ سیٹنگ میں جا کے الاؤ کریں گے اس کی انسٹالیشن کو، بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسٹالیشن کے بعد یہ جو آپ سے ایکسیس مانگے گی فائلز کی، چیزوں کی، آپ کے فولڈرز کی، تو وہ آپ نے اس کو نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اس طرح کر لیں نا کہ ایک جی دفعہ، سر. ہاں ایک دفعہ آپ جو ہے نا وہ ایپ انسٹال کر لیں، اور اس میں جو لیکچر اب تک ہو گئے ہیں وہ سارے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پھر اس کو ان انسٹال کر لیں بے شک. چلے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں، 6 منٹ ہو گئے ہیں اوپر، ہم نے ویٹ کیا ہے کچھ لوگ تاکہ ہمیں جوائن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. لیکچر نمبر 39 ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ کا لیکچر نمبر 2 ہے، اور یہ جو لیکچر ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابھی، یہ ہارٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ مینجمنٹ ہے. اس میں وہ تھیوریز ہم پڑھیں گے جس کی بیس پہ یہ پورا کا پورا چیپٹر چلتا ہے، اور یہ وہ تھیوریز ہیں جو آپ کے ہر پیپر میں لازمی پوچھی جاتی ہیں، اور یہ وہ تھیوریز ہیں جو آپ کے ہر انٹرویو میں لازمی پوچھی جاتی ہیں. جو بھی آپ ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ کسی بھی فیلڈ کا انٹرویو دینے جاتے ہیں تو آپ سے یہ مینجمنٹ سٹائل تھیوریز لازمی پوچھی جاتی ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی. کلاسیکل مینجمنٹ اینڈ ہیومن ریلیشنز مینجمنٹ. مینجمنٹ کی دو بیسک اپروچز ہوتی ہیں، ایک ہے کلاسیکل مینجمنٹ اپروچ اور ایک ہے ہیومن ریلیشن مینجمنٹ اپروچ. کلاسیکل مینجمنٹ اپروچ کو یاد رکھنے کا ایک ہی فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کلاسیکل مینجمنٹ کا فوکس ہوتا ہے کہ ادارے کی، آرگنائزیشن کی، انڈسٹری کی، فیکٹری کی پروڈکشن کو میکسیمائز کرنا. اس کے لیے آپ کو لوگوں کی قربانی، ان کی نیڈز کی قربانی، ان کو جو مسائل ہیں ان کی ہر طرح سے آپ نے فوکس کرنا ہے پروڈکشن کے اوپر کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. ٹھیک ہے؟ آپ ہیومن ریلیشن کو، ہیومنز نیڈ کو، ان چیزوں کو بالکل آپ فوکس نہیں کریں گے. میوچل شیئرنگ، میوچل انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری چیزیں آپ اگنور کریں گے. ٹھیک ہے؟ اس کے برعکس ہوتی ہے ہیومن ریلیشن تھیوری. ہیومن ریلیشن تھیوری کا فوکس اٹ از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو کلاسیکل مینجمنٹ. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ ہیومن ریلیشن پہ ایمفیسائز کیا جائے. ہیومن ریلیشن جتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہیومن ویل بینگ، امپلائز کی موٹیویشن، انٹرپرسنل ریلیشن شپ جتنی زیادہ ہوگی، الٹیمیٹلی پروڈکشن بڑھے گی. ٹھیک ہے؟ یہ دو مین تھیم ہیں ان دو اپروچز کے. تو کلاسیکل مینجمنٹ تھیوریز جتنی بھی ہیں ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی اینڈ آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے؟ کس چیز کے اوپر کہ بہتر سے بہتر ادارے کے اندر کام ہو، پروڈکشن بڑھے، آؤٹ پٹ یعنی انکم زیادہ ہو. کیسے؟ تھرو اسٹرکچرڈ فارملائز اپروچ ٹو مینجمنٹ. ٹھیک ہے؟ اسٹرکچرڈ اور فارمل آرگنائزیشن ہو، کوئی بھی ادارہ جس میں باقاعدہ رولز ریگولیشن ہو اس کو اسٹرکچر اور فارمل ہم بولتے ہیں. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کلیئر ہائرارکیکل اسٹرکچر، ڈویژن آف لیبر اینڈ اسٹینڈرڈائزیشن آف پروسیجر. یہ ہم پڑھیں گے ابھی ایک بیوروکریٹک تھیوری، اس کے اندر یہ تینوں اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں. یہ تو پراپر ہائرارکی ہو، یعنی جیسے ہم اوپر بات کریں نا اسٹرکچر فارمل، تو ہیڈ ہے، اس کے نیچے
جو ہے وہ ایلیمنٹری سیکشن ہے، ہائی سیکشن ہے، پرائمری سیکشن ہے، یا سی او ڈی او بیٹھا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، اس کے نیچے تحصیل لیول پہ آفیسر ہیں، اس کے نیچے پھر جو ہے اسکول لیول پہ ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، اوپر سیکٹری ہے. تو یہ پراپر اسٹرکچر ہے، اس کو ہیرارکی بولا جاتا ہے. تو ہیرارکیکل اسٹرکچر ہے، ڈویژن آف لیبر، ہر بندے کو اس کا پتہ ہے. ہائی اسکول کا ٹیچر جانتا ہے کہ میں نے 9th 10th کو اپنا مضمون بایو یا انگلش یا میتھ پڑھانا ہے. پرائمری کے ٹیچر کو پتہ ہے. تو ڈویژن آف لیبر سے مراد ورک کی تقسیم، اس پہ فوکس کیا جاتا ہے. ہر بندے کو اس کا کام دیا جاتا ہے، دوسرا کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ نہیں اڑا سکتا. اور ہر ایک چیز اسٹینڈرڈائز رکھی جاتی ہے، غلطی کسی سے بھی نہیں ہوگی، اگر کوئی کرے گا تو اس کو پنش کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے کلاسیکل مینجمنٹ. اب اس میں کون کون سی تھیوری ہیں؟ ٹیلر کی سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری، ہنری فیول کی ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ یا آپریشنل مینجمنٹ تھیوری، میکس ویبر کی بیوروکریٹک مینجمنٹ. ٹھیک ہے، اس کے برعکس جو ہے نا، جو دوسری تھیریز ہیں ہیومن ریلیشن تھیریز، ان کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ سوشل فیکٹر، سوشل ریلیشن شپ کے اوپر. یعنی جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کی ویل بینگ ہو، وہ موٹیویٹڈ ہوں، ان کے درمیان اسٹرانگ ریلیشن شپ، انٹر پرسنل ریلیشن شپ ہوں. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے؟ پروڈکشن بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ورکرز کی نیڈ اور سوشل ڈائنامکس جب وہ فوکس کی جاتی ہیں تو پروڈکشن بڑھتی ہے. ایلٹن مایو ہیومن ریلیشن پرسپیکٹو تھیوری اینڈ ہاتھورن اسٹڈیز، یہ اس کی ایگزامپل ہے. یہ ساری آج ہم پڑھیں گے. ابراہم میزلو ہیرارکی آف نیڈز، یہ آپ لاسٹ چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں. ڈاگلس میک گریگر تھیوری ایکس اینڈ وائی. ٹھیک ہے، تو یہ ہیومن ریلیشنز کی بیس پہ یہ تھیوریز ہم پڑھیں گے. تو یہ دو کانسیپٹ جو بیسک ہیں، ان کا ڈفرنس آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کلاسیکل اور ہیومن ریلیشن کا کیا آپس میں ڈفرنس ہوتا ہے. تھیوریز آف مینجمنٹ میں سب سے پہلی تھیوری جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی. یہ ان کا نام ہے ڈاگلس میک گریگر. کیا نام ان کا؟ ڈاگلس میک گریگر. ان کی کتاب ہے دا ہیومن سائیڈ آف انٹرپرائز. کیا نام ہے؟ دا ہیومن سائیڈ آف انٹرپرائز. ٹھیک ہے، کب لکھی گئی؟ 1960 میں. کیا نام ہے؟ ڈاگلس میک گریگر. اس کتاب کے اندر اس بندے نے دو ڈفرنٹ کنٹراسٹنگ تھیریز دی ہیں، تھیوری ایکس اور تھیوری وائی. یہ دو سائن کس چیز کے ہوں گے آپ کے نزدیک؟ شاباش. یہ کس چیز کے نزدیک؟ یہ اپنے آپ کو زیادہ فوکس کر رہا ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب کے لیے اس نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب کو انوائٹ کر، اور یہ جو ہے نا اس نے یوں سمجھ لیں کراس ہے کہ نہیں بس میں ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں. یہ جو تھیوری ہے نا یہ کہتی ہے کہ ہم سب جو ہے نا ایک یونٹ ہیں، سب مل کے کام کریں گے. تو بیسیکلی اس نے دو تھیوریز دی ہیں، ایکس اور وائی تھیوری. تھیوری ایکس اور تھیوری وائی. تھیوری ایکس وہ ہوتی ہے جس میں لیڈر سب کچھ آل ان آل خود کو خود سمجھتا ہے. تھیوری وائی جس میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے. تو یہ دو کنٹراسٹنگ اپروچز یا پرسیپشن ہے اس کو، جس میں لیڈر جو ہے وہ ٹائٹ کنٹرول رکھتا ہے، ایکس تھیوری کا نام دیا اس نے، اور جس میں تھوڑا سا وہ ڈیموکریٹک میوچل شیئرنگ والا ریلیشن شپ رکھتا ہے، اس کو تھیوری وائی کا نام اس نے دیا. اب یہ دونوں تھیوری ابراہم میزلو کی تھیوری جو ہیرارکی آف نیڈز ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہیں. میک گریگر کی تھیوری ایکس اور وائی کس تھیوری کے اوپر بیس کرتی ہیں؟ میزلو کی ہیرارکی آف نیڈز کے اوپر. ٹھیک ہے، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کا فوکس ہیومن ریلیشنز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، اچھا. اب یہ جو ابراہم میزلو کی تھیوری ایکس تھیوری ہے اس میں فزیولوجیکل نیڈ ہے، پھر سیفٹی، پھر بلونگنگ، پھر سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن. جو بنیادی بیسک ضروریات ہیں نا وہ ان کو ہم کہتے ہیں فزیولوجیکل سیفٹی نیڈز. یہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. تو اس کی بیس پہ اور سیلف ایکچولائزیشن کی بیس پہ اس نے دو تھیوریز دی ہیں، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھیوری ایکس کو پہلے پڑھیں گے، پھر ہم اس کو ریلیٹ کریں گے میزلو کی تھیوری کے ساتھ. اس میں جو لیڈر کا سٹائل ہوتا ہے وہ آٹوکریٹک ہوتا ہے. ایک ہیڈ ماسٹر ہے نا، وہ ٹائم ٹیبل بنائے گا. میں اسکول کے ایگزامپل دے رہا ہوں، پھر اس کو پڑھتے ہیں. وہ ٹائم ٹیبل بنائے گا، اپنی مرضی سے سب کو پیریڈ دے گا. ٹھیک ہے، کوئی پڑھا سکتا ہے، نہیں پڑھا سکتا، مطلب کسی کو کم پیریڈ چاہیے، اس کا کوئی میڈیکل ایشو نہیں، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ کیا کرے گا؟ اپنی مرضی سے ٹائم ٹیبل بنائے گا، اس کو امپلیمنٹ کروائے گا. کوئی لیٹ آئے گا اس کو فوراً ایکسپلینیشن دے گا، اس کی رپورٹ کرے گا، شو کاز ایشو کروائے گا. ٹھیک ہے، کوئی جو ہے اگر نہیں پڑھاتا تو اس کے اگینسٹ اسٹرکٹ ایکشن لے گا. تو اس میں جو لیڈر کا سٹائل ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بالکل شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتا. وہ ٹائٹ کنٹرول پہ، وہ سخت ڈسپلن کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرتا ہے. وہ ساری کی ساری رسپانسبلٹی اپنے اوپر لیتا ہے، ادارے کو چلائے. وہ دوسروں پہ اعتماد نہیں کرتا. اس طرح کا لیڈر یا اس طرح کا مینیجر کس سچویشن کے اندر ہوتا ہے؟
یہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے جہاں پہ ورکرز موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، وہ لیزی ہوتے ہیں، کام چور ہوتے ہیں، کام نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، موٹیویٹڈ نہیں ہوتے، اور ان کو زبردستی ڈنڈے کے زور سے کام کرایا جاتا ہے اور وہ ڈنڈے کے سامنے ہی سیدھے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی سچویشن میں تھیوری ایکس اپلائی ہوتی ہے، ڈاگلس میک گریگر کی تھیوری ایکس، اور اس کو آٹوکریٹک سٹائل مین مینیجر کا کہا جاتا ہے. اب اس کو میں پڑھتا ہوں تو اب اس میں نا جو ورکرز ہوتے ہیں، امپلائیز ہوتے ہیں، وہ اس ڈر سے کہ بھائی ہمیں سزا جزا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ کام کرتے ہیں پھر پنشمنٹ کے ڈر سے. تو ان کی جو بیسک نیڈ ہے، سیلری ہے، سیفٹی ہے، بلانگنگ ہے، یعنی ریلیشن ہے مینیجر، وہ ان چیزوں کو قائم رکھنے کی غرض سے اس ڈر سے پھر کیا کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں ڈر سے، ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ جو اس کی بیسک لیول کی نیڈز ہیں یہ اس پہ بیس ہے یہ تھیوری. asserts that workers are motivated by their basic or low level needs، یعنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو 3 بتائی ہیں، کوئی تنخواہ نہ بند ہو جائے، کوئی فائن نہ لگ جائے، ہیڈ ماسٹر ناراض نہ ہو جائے، تو ان کی بیس پہ وہ پھر ڈر سے کام کرتے ہیں. یہ کس طرح کی سچویشن میں ہوتی ہے؟ میں نے بتایا کہ ورکرز لیزی ہوتے ہیں، ورک کرنا، اوائڈ ورک، کام کو پسند نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں لیتے، ان پہ کانسٹنٹ ڈائریکٹ ڈنڈے کی، سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے. تو مینیجر اس کے اندر اتھارٹیرین آٹوکریٹک ہوتا ہے، وہ کسی قسم کی ان پٹ یا فیڈ بیک اپنے ورکر سے، ٹیچر سے نہیں لیتا. اس میں جو ورکرز ہوتے ہیں ان کی موٹیویشن ان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، یعنی وہی کہ جی ہمیں جو ہے نا کوئی مسئلہ نہ بنے بس، اور ان کے یعنی پرسنل انٹرسٹ سے مراد ادارے سے ان کو کوئی غرض و غایت نہیں ہے، ان کا فوکس ان کی سیلری ہوگی بس، یا ان کو وہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف کوئی رپورٹ نہ ہو. ورکرز آر موٹیویٹڈ بائی اونلی پرسنل انٹرسٹ، وہ ڈسکمفرٹ کو اوائڈ کرتے ہیں اور پلیئر کو سیکھ کرتے ہیں کہ ہمیں جی خوشی مسئلہ یعنی کوئی تکلیف پریشانی نہ ہو ادارے کے اندر. تو اس پہ کنٹرول اور انسینٹیو پروگرام اپلائی کیا جاتا ہے، ریوارڈ اور پنشمنٹ والا، ٹھیک ہے. جو اچھا کام کرتا ہے اس کو ریوارڈ دیا جاتا ہے اور جو نہیں کرتا اس کو پھر پنش کیا جاتا ہے. تو اس میں جو باس ہے نا اس کی ہر بات کو ہمیشہ درست مانا جاتا ہے. باس از آلویز رائٹ، باس کو ہمیشہ صحیح درست مانا جاتا ہے. کوئی میوچل شیئرنگ نہیں ہوتی، ٹائٹ کنٹرول ہوتا ہے. مینیجر جو ہے کسی قسم کی پرواہ نہیں کرتا کسی بھی اپنے ٹیچر کی نیڈ کی. رسپانسبلٹی مینیجر کے پاس ہوتی ہے، اور یہ ڈسپلن جہاں پہ جیسے مثال ٹیچر لیٹ آتے ہیں تو اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہاں پہ وہ ڈنڈے سے ٹیچرز کو اسکول کے اندر باؤنڈ کرے کہ بھائی تم نے آنا ہے. تو اس میں ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے اور رولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ تھیوری یوز کی جاتی ہے. یہ سلائیڈ یاد کر لیں، 1 نمبر کا سوال آپ کا ادھر سے اور 1 نمبر کا تھیوری وائی سے انشاءاللہ تعالیٰ پکا ہے. اب اس کے برعکس ہوتی ہے تھیوری وائی، ٹھیک ہے. جو چیزیں آپ نے ایکس میں پڑھی ہیں ساری الٹ ہوں گی وائی میں. مثال کے طور پر اس میں ہم نے کہا کہ ورکرز کیا ہوتے ہیں، لیزی، اوائڈ ورک. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ورکرز آر ایمبیشیس، سیلف ڈائریکٹڈ اینڈ ولنگ ٹو ورک. یہ کیسی سچویشن ہوتی ہے؟ ایسی سچویشن ہوتی ہے جہاں پہ ورکرز بڑے ایماندار ہیں، وہ کام کرنا پسند کرتے ہیں، رسپانسبلٹی لیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ہیڈ ہے نا، جو مینیجر ہوتا ہے، وہ ان کو ڈیسیجن میکنگ میں، پلاننگ میں، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، رولز کی امپلیمنٹ، ہر جگہ پہ وہ پھر ان کو کیا کرتا ہے، انوالو کرتا ہے. میوچل شیئرنگ ہوتی ہے، ان کی اوپینین لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ورکرز چونکہ رسپانسبلٹی لے رہے ہوتے ہیں تو ان کا فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے، اور کولیبریشن ہوتی ہے ورکرز اور مینیجر کے درمیان، اور رسپانسبلٹی ورکرز کو دی جاتی ہے کام کی، چونکہ وہ ان پٹ دیتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں، ذمہ داریاں لیتے ہیں، ادارے کے سسٹم کو سنبھالنے کے لیے اپنی ایفرٹس دیتے ہیں. تو اس لیے ان کو پھر ان پہ فوکس کیا جاتا ہے. تو امپلائیز اس کے اندر کیا ہوتے ہیں، ایمبیشیس ہوتے ہیں، سیلف ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں، موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ ان کی چوائسز کو، ان کی پریفرنسز کو کیا کرتا ہے، فوکس کرتا ہے، کنسیڈر کرتا ہے. اب اس میں چونکہ ورکرز موٹیویٹڈ ہوتے ہیں تو یہ سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن کی طرف ہے میزلو کی تھیوری میں. تو اس میں سیلف ایکچولائزیشن پہ فوکس ہوتا ہے ورکرز کا کہ جی ہم کر سکتے ہیں، ہمارے اندر پوٹینشل ہے. 1 منٹ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، میں پھر آپ کا سوال لیتا ہوں. اچھا، اس میں ڈیموکریٹک مینیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مینیجر کیا ہوتا ہے، ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، سب کو لے کے چلنا. مائک آف کر دیں پلیز. سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا، یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. ہر ٹیچر کی بات کو سننا اور میجورٹی کا جو ڈیسیجن ہے وہ لینا، یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے. تو ڈیموکریٹک ہوتا ہے مینیجر،
ٹھیک ہے. میوچل شیئرنگ ہے, دوسروں کی اپینینس کا بڑی اس کی ریسپیکٹ کرتا ہے, ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں مینیجر اور اس کی ٹیم. امپلائز کا ورکرز کا فیڈ بیک اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. ادھر ہم نے کہا کہ فیڈ بیک از ناٹ کنسیڈرڈ, ٹھیک ہے. ادھر ہم نے کیا کہا کہ ڈز ناٹ سیک ان پٹ فرام دا امپلائز. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ فیڈ بیک بھی لیا جاتا ہے. ادھر ہم نے کہا تھا کہ ریسپانسبلٹی از ڈومین آف دا مینیجر. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ورکرز ٹیک دا ریسپانسبلٹی آف دا ٹاسکس. یہاں پہ ہم نے کہا پیچھے کہ اس میں کیا ہوتا ہے تھیوری ایکس کے اندر کہ اس میں جو لیڈر ہوتا ہے مینیجر ہے اتھارٹیرین, اتھارٹیٹیو, آٹوکریٹک ہوتا ہے. یہاں ہم نے کہا ڈیموکریٹک ہوتا ہے. ہم نے ادھر کہا کہ کوئی کولیبریشن نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. مینیجر کیئرنگ نہیں ہوتا, کوئی کولیبریشن نہیں ہوتی. یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ دیر از کولیبریشن بٹوین ورکرز اینڈ مینیجر, اور ورکرز جو ہے ان کو بہت ہی کم سپرویژن کی ضرورت ہوتی ہے, بہت کم. ہم یہ نہیں کہتے کہ بالکل نہیں ہوتی, بٹ ورکرز ریکوائرڈ لٹل سپرویژن. یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ٹائٹ سپرویژن. ان دو تھیوریز میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی جی پلیز. سلائڈ نہیں شو رہی تھی. جی سلائڈ سلائڈ شو نہیں ہو رہی. سلائڈ سب کو نہیں شو ہو رہی. جی وہ چینج نہیں ہو رہی ہے. اسٹاک ہو گئی تھی پھر ابھی شو نہیں ہو رہی. ابھی شو ہی نہیں ہو رہی. اچھا چلیں, میرے پاس تو آ رہی ہیں, لکھو زیڈ آؤٹ, زیڈ آؤٹ لکھو. اچھا چلیں, وہ میں ٹھیک ہے, میں سلائڈ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سوال تو نہیں ہے نا کوئی, یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں ہے کسی کو؟ وہ سر چلیں ہم آگے اگلی تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں. سلائڈ ایک سیکنڈ میں کوشش کر رہا ہوں, انشاءاللہ ڈسپلے ہو جائے گی. اب اگلی ہماری تھیوری ہے تھیوری زی. بتائیے گا سلائڈ اگر ڈسپلے ہو تو پلیز. ہو رہی ہے جی؟ سلائڈ آ رہی ہے سامنے؟ سر نہیں شو آ رہی. اور والا ابھی تک نہیں شو ہوئی. ہو رہی ہے. اب ہو گئی. تھیوری زی ڈاکٹر ولیم آؤچی. ڈاکٹر ولیم آؤچی, یار مائک آف کر دیں پلیز. کسی کا مائک آن ہے, مسلسل خراٹوں کی آواز آ رہی ہے. بھائی مائک آف کر رکھا کریں نا پلیز. یہ محمد سبیل آپ کا مائک آن ہے, پلیز اس کو آف رکھیں بھائی. اچھا بات ہم کر رہے تھے ڈاکٹر ولیم آؤچی کی تھیوری زی کی. اب ایک تیسری اپروچ آ جاتی ہے, وہ تو میک گریگر کی دو تھیوریز ہیں. تھیوری زی ہاؤ امریکن بزنس کین میٹ دا جاپنیز چیلنجز, ولیم آؤچی. یہ کتاب ہے اس کی, تھیوری زی ہاؤ امریکن بزنس کین میٹ دا جاپنیز چیلنجز. کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ولیم آؤچی. کب لکھی ہے؟ 1981 میں. اس کتاب کے اندر اس نے ایک تیسری اپروچ یا تیسری تھیوری دی ہے مینجمنٹ کی, مین تھیوری. وہ کیا کہلائے گی؟ تھیوری زی. امریکن اینڈ جاپنیز مینجمنٹ سٹائل کو یہ کمبائن کرتی. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے؟ یہ تھیوری یہ ایسی جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ورکرز اتنے زیادہ لائل اور موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ سارے کا سارا کام خود کرتے ہیں, جس میں سپرویژن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور جو اس میں جو مینیجر ہوتا ہے وہ سپروائز کرتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ساری کی ساری ریسپانسبلٹی, سارے کے سارے ٹاسک, سارے کے سارا سسٹم کس نے سنبھالا ہوتا ہے؟ امپلائیز نے سنبھالا ہوتا ہے. اور یہ ایسی سچویشن میں ہوتا ہے جہاں پہ ورکرز کو کسی قسم کی سپرویژن کی ضرورت نہیں ہوتی. نو ڈاؤٹ ان کے اوپر ایک سپروائزر ہوتا ہے, بٹ ورکرز اتنے زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, اتنے زیادہ لائل ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ریسپانسیبل ہوتے ہیں, سیلف ایکچولائزڈ ہوتے ہیں کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. انہوں نے اب ان ٹائم آنا ہے, ان ٹائم جانا ہے. جو ان کی ذمہ داری ہے انہوں نے اس کو ایز اٹ از کرنا ہے, ذرا برابر اس میں خرد برد وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جیسے جاپنیز میں آپ اگر جاپان کے اس کی فیکٹریز کی, انڈسٹریز کی ورک پلیس ویڈیوز دیکھیں تو ان کی بڑی ایگزیکٹ ٹائمنگ ہوتی ہے. ہمارے جو دوست پڑھتے ہیں امریکہ, اس میں چائنا میں, جاپان میں, تو وہ آ کے بتاتے ہیں جو چائنیز سسٹم ہے وہ بھی ایسے ہی ہے.
تو 7:30 کا ٹائم ہے تو 5 منٹ پہلے وہ پہنچے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے کہ 7:30 اسکول لگتا ہے تو 7:30 ہم گھر سے نکلتے ہیں, 8 بجے پہنچتے ہیں, 8:15 حاضری لگتی ہے, 8:30 ہم کلاس میں پہنچتے ہیں اور پھر 8:30 حاضری شروع ہو جاتی ہے. بچوں کی حاضری پھر شروع ہو جاتی ہے, پرائمری اسکولوں کی بات کروں تو فوکس آن انکریزنگ امپلائز لائلٹی ٹو آرگنائزیشن اینڈ ویل بینگ آف دا امپلائز اینڈ دیئر سیٹسفیکشن, لارج اماؤنٹ آف ٹرسٹ اینڈ فریڈم ود دا ورکرز, ریلائی آن ایٹیٹیوڈ اینڈ ریسپانسبلٹیز آف دا ورکرز. تو اس میں جو مینیجر ہوتا ہے اس کا رول کیا ہے, منیمم ہے, اور سارے کے ساری فریڈم, سارے کا سارا ٹرسٹ کس کے پاس ہے یا رسپانسبلٹی کس کے پاس ہے, ورکر کے پاس. ٹھیک ہے. یہ تھیری ایکس, وائی اور زی. اب یہ آپ سے سوال ہیں کچھ میرے, تو مجھے آپ نے جواب دینا ہے. یہ تھوڑا سا میں ان دو کو بتا دیتا ہوں کہ ٹرانسفارمیشنل اور ٹرانزیکشنل کیا ہوتی ہے. جو ہوتی ہے نا ٹرانزیکشنل, یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ کو ٹائٹ رکھو. ٹرانسفارمیشنل کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگ ریلیشن شپ بناؤ. ٹھیک ہے. اب سوال آپ سے پہلا یہ ہے کہ وچ اسٹائل از ریفر ٹو ایز ہینڈز آف مینجمنٹ. ان میں سے کون سی تھیری جو ہے وہ ہینڈز آف مینجمنٹ کہلائے گی؟ شاباش, کوئی جواب دے دیں. ٹرانسفارمیشنل سر. نہیں یار, میں ایکس وائی زی کی پوچھ رہا ہوں, ٹرانسفارمیشنل کو چھوڑیں, اب وہ تو پڑھی نہیں ہے آپ نے. اچھا دیکھیں, ہینڈز آن کا مطلب یہ ہے کہ خود سارا کام مینیجر خود کرتا ہے. یہاں پہ ہینڈز آف کا چلے مطلب سمجھا دوں نا آپ کو, مطلب ہی سمجھ نہیں آیا ابھی تک. ہینڈز آف کا مطلب ہے کہ مینیجر کچھ نہیں کرے گا. کون سی تھیری ہوگی؟ کس کے اندر مینیجر کچھ نہیں کرتا, خود سارا کام ورکر کرتے ہیں؟ یار وائی میں کرتا ہے, کس نے کہا؟ وائی میں تو وہ سب کو لے کے چلتا ہے بھائی, وہ ان کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وائی میں وہ کام کر رہا ہوتا ہے, ایکس میں وہ سارا خود کرتا ہے, زی میں وہ نہیں کرتا. جی میں بتا رہا ہوں نا, فریڈم ہے, ٹرسٹ ہے, امپلائی سب کچھ کرتے ہیں. رسپانسبلٹیز کس کی ہوتی ہیں؟ ورکر کی ہوتی ہیں. اس میں تو ہم نے کہا کہ وہ ڈیموکریٹک ہے, میوچلی سب کو لے کے چل رہا ہے. اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ خود کر رہا ہے. تو یہ تھیری زی ہوگی بھائی, غلط ہے سب کا جواب. اچھا, کون سا سٹائل, کون سی لیڈرشپ تھیری ہے ان میں جو تین ہم نے پڑھی ہیں جو کوئک ڈیسیجن میکنگ کرے گی؟ ایکس, وائی یا زی؟ سوچ کے بتائیں. سر ایکس. تھیری ایکس, کیونکہ اس نے خود ہی سب کچھ فیصلے کرنے ہیں تو وہ کوئک ڈیسیجن میکنگ کرے گا. اچھا, وچ اسٹائل فاسٹرز کریٹیوٹی امنگ ٹیم ممبرز؟ کس اسٹائل لیڈرشپ تھیری کے اندر یا مینجمنٹ تھیری کے اندر جو ہے وہ لیڈر جو کریٹیوٹی جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگی؟ جی شاباش. وائی. تھیری وائی. کون سی تھیری ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ تھیری کہلائے گی؟ ایکس, وائی یا زی؟ اور کون سی جو ہے وہ ٹرانزیکشنل ٹرانسفارمیشنل؟ وائی. اور ٹرانزیکشنل جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ٹائٹ کنٹرول پہ تو ایکس. یہ ان کے درست جواب ہیں, یہ آپ کو مل جائیں گے. بہرحال میں مطمئن نہیں ہوا آپ کی پرفارمنس سے. سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری یا ٹیلرزم. اب اس کے بعد 1909 کے اندر فریڈرک ونسلو ٹیلر نے کتاب لکھی دا پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ. ایف ڈبلیو ٹیلر. کس نے لکھی 1909 میں؟ فریڈرک ونسلو ٹیلر نے. اس نے کتاب لکھی, کیا نام ہے؟ دا پرنسپل آف سائنٹیفک مینجمنٹ. اس کتاب کی بیس پہ اس تھیری, یہ تھیری ایمرج ہوئی سب سے پہلے, سائنٹیفک مینجمنٹ تھیری. اسی تھیری کا دوسرا نام چونکہ ٹیلر نے دی ہے تو ٹیلرزم ہے. اسی کی بیس پہ اس کو فادر آف سائنٹیفک مینجمنٹ مانا جاتا ہے. اب سائنٹیفک مینجمنٹ کو پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں, باقی پوائنٹس ہم بعد میں دیکھیں گے. اس کے نا 4 بیسک یا فنڈامنٹل پرنسپل ہیں سائنٹیفک سولوشن یا مینجمنٹ کیا ہوتی ہے. سائنٹیفک کسی بھی پروسیس کو جب ہم سائنٹیفک کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ جو ایک ٹریڈیشنل چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں ان کو آپ ختم کریں, لاجک بیسڈ چیزیں لے کر آئیں. یہ مطلب میں آپ کو اس کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. اچھا, آپ سچویشن کا انالیسس کریں, آپ یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں آپ کے ادارے کو بہتر آپ ہائپوتھیسس بنائیں, ایکسپیریمنٹیشن کریں, وہاں سے دیکھیں کہ کیا چیزیں آپ کو بہتر رزلٹ دے رہی ہیں, وہی آپ اڈاپٹ کریں. یہ سائنٹیفک پروسیس ہوتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر جب ہم سائنٹیفک کی بات کرتے ہیں.
تو سائنٹیفک مینجمنٹ کا کیا مطلب ہے، اس کے 4 پرنسپل پڑھتے ہیں، ساری تھیوری سمجھ آ جائے گی. سب سے پہلے ریپلیس ورکنگ بائی رول آف تھمب. ٹھیک ہے، جو رول آف تھمب ہوتا ہے نا، وہ ٹریڈیشنل رول ہمارے جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو ختم کرے کے سائنٹیفک اپروچ یوز کریں، سائنٹیفک اسٹڈی کریں کہ بھائی ایک ٹریڈیشنل مثال کے طور پر ہم نے نا جو جی ایک فیکٹری کا جی ایم ہے، جنرل مینیجر ہے، یا ہائی اسکول کا جو سینئر ہیڈ ماسٹر ہے، وہ 17 گریڈ والا 15 سال سروس کرے گا تو پروموٹ ہو کے سینئر ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل بنے گا، سپوز ہم کر رہے ہیں. تو یہ تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، آپ نئے لوگوں کو بھی لا سکتے ہیں اس سیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی دیکھیں کہ کسی کے اندر پوٹینشیل ہے، اس کو وہاں پہ ہائر کریں آپ. یہ کیا ہے کہ جی وہ پہلے 15 سال اس سیٹ پہ رہے، اس کے بعد اس کی پروموشن ہو، تب جا کے اگر کسی کے اندر پوٹینشیل ہے اس کو لے آئیں. یعنی وہ جو ٹریڈیشنل میتھڈز ہیں مینجمنٹ کے، اس رول آف ریپلیسنگ دا رول آف تھمب، اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹریڈیشنل میتھڈ کو ختم کریں اور سائنٹیفک میتھڈ کو اڈاپٹ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا ہے سائنٹیفک سلیکشن. ورکر کی سلیکشن ان کی پوٹینشیل کی بیس پہ ہونی، کیپیبلٹیز اور موٹیویشن کے بیس پہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جو جتنا موٹیویٹڈ ہے، جتنا کیپیبل ہے، اس کو وہ ڈیزیگنیشن، وہ جگہ، وہ جو سیٹ ہے وہ اس کو دے دینی چاہیے. تو سائنٹیفک سلیکشن ہو، دیکھا جائے کہ یہ واقعی یہ کام کر سکتا ہے. اب سائنٹیفک سلیکشن سے مراد یہ کہ اس کو وہاں پہ لا کے کھڑا کیا جائے، دیکھا جائے کر سکتا ہے تو اس کو آفر کیا جائے، مزید اس کو کہا جائے کہ تم یہ کرو گے، ادروائز اس کو وہاں سے نکال دو. یہ ہوتی ہے سائنٹیفک سلیکشن. ٹھیک ہے. تو اب تیسرے نمبر پہ ہے مانیٹر ورک پرفارمنس اینڈ پرووائڈ انسٹرکشن. اب اس میں 2 باتیں ہیں تیسرے پوائنٹ میں، کہ آپ اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹریننگ بھی دیں. جب آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ واقعی اس کے اندر یہ گٹس ہیں، پوٹینشیل یہ کر لے گا، تو پھر آپ اس کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹریننگ بھی دیں. اینڈ فورتھ اینڈ لاسٹ ہے ڈویژن آف لیبر، کہ آپ اس کا ورک بھی ڈسٹریبیوٹ کر دیں، کام بھی اس کو تقسیم کر کے دیں اپنے ملازمین کو. تو یہ 4 میجر پرنسپل ہیں: ریپلیس دا رول آف تھمب، سائنٹیفک سلیکشن، ورک کو مانیٹر کرنا اور ٹریننگ دینا، اور ڈویژن آف ورک. ٹھیک ہے. اب یعنی یہ سائنٹیفک تھیوری اس نے دی ٹیلر نے. اس نے ایک اور ٹرم انٹروڈیوس کرائی، فیئر ڈے پے فار فیئر ڈے ورک. یعنی ویسے تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں 8 گھنٹے کام کرے گا کوئی بھی مزدور، یہ کہتے ہیں کہ ان سے 10 گھنٹے کام کروا لو، جتنی آپ اس کو پے کرو اتنا اسے کام کروا لو. اب فیکٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ایکسٹرا ڈیوٹی ہوتی ہے، ایکسٹرا کام لوگ کرتے ہیں، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ان کو ایکسٹرا پے ملتی. تو فیئر ڈے پے فار اے فیئر ڈے ورک، اس کے پیچھے یہ تھیم ہے کہ ورکرز پیسے سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، تو ان کو جتنا پیسہ دو گے اتنا ورک آپ ان سے لے لو. اس کے بعد اس نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی، سولجرنگ. اس نے کہا کہ کچھ ورکر، جیسے یہ ابھی ہم نیچے بات کر رہے تھے نا کہ ورکرز کے اندر صلاحیت ہے لیکن وہ چونکہ اس کو اب وہ دیکھا جی 15 سال اس کو نہیں ہوا تھا، ہم نے اس کو اوپر نہیں آنے دینا. تو اس نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی کہ بہت سارے پوٹینشیل ورکرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں جو پرائمری میں موجود ہیں، وہ ہائی اسکول میں پڑھا سکتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہا ہوں، اس کی تھیوری ایجوکیشن کی نہیں ہے، کہ وہ پرائمری میں ہیں، آپ کے سیکنڈری ونگ کے اندر جو ہے نا وہ سیٹیں خالی پڑی ہیں، آپ کے پاس ٹیچر نہیں ہے، اور آپ اس لیے کہ جی پی ایچ ڈی کیوں پڑھائیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر گٹس ہیں، پوٹینشیل ہے، تو اس کو وہاں پڑھائیں. تو وہ ورکر جن کا کیپیسٹی لیول تو ہائی ہے بٹ وہ کسی نچلی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اس نے ایک ٹرم انٹروڈیوس کروائی، سولجرنگ. اس نے کہا کہ اس چیز کے اوپر فوکس کیا جائے کہ ایسے لوگوں کو اوپر لایا جائے. اگلی چیز ہے فوکس پروڈکشن ایفیشنسی، یعنی اس کی تھیوری کا فوکس اب کس چیز کے اوپر ہے کہ پروڈکشن کو میکسیمائز کیا جائے. ٹھیک ہے، کس چیز کو؟ پروڈکشن کو میکسیمائز کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کی تھیوری کے مین پوائنٹس تھے. کک نے اس کے اندر کام کیا اور اس نے میونسپل اور انڈسٹریل مینجمنٹ پہ ورک کیا. تو اب یہ جو ہے سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری تھی. سائنٹیفک مینجمنٹ تھیوری میں مزید جنہوں نے کام کیا، ٹیلر، لارنس گانٹ، فرینک اینڈ للین گلبرٹ، انہوں نے کام کیا. اس کے یہ جو فرینک اینڈ گلبرٹ تھے یہ ہسبینڈ وائف تھے، یہ ایک سائنس اور انجینئرنگ ٹیم کے. سائنٹیفک مینجمنٹ کو کلاسیکل کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا فوکس بھی پروڈکشن بڑھانے کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. ٹیلر، مینٹل ریولوشن. ٹیلر نے مینٹل ریولوشن کا بھی ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. اس نے کہا کہ ورکرز کا ایٹیٹیوڈ چینج کریں. ٹھیک ہے، چینج ان ایٹیٹیوڈ آف ورکر. ایٹیٹیوڈ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹیٹیوڈ ہمارا وے آف تھنکنگ، تھاٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے.
تو مینٹل ریولوشن سے مراد ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، ایٹیٹیوڈ اس کو چینج کریں. آف دا ورکرز اینڈ مینجمنٹ ٹوورڈز ون اینڈ ادر فار کمپٹیشن ٹو کوآپریشن، فرام کمپٹیشن ٹو کوآپریشن. اس نے ایک کانسیپٹ دیا پھر اس تھیوری سے ہٹ کے مینٹل ریولوشن کا بھی، کہ آپ ان کو کمپٹیشن سے کوآپریشن کی طرف لے آئیں. ٹھیک، اب اس کے لیے اس نے 3 جو ہے نا وہ سٹیپس یا فیسٹس بتائے. آل آؤٹ ایفرٹس فار انکریز ان پروڈکشن، کہ ساری کی ساری ان ایفرٹس کا بیسک پرپز کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہونا چاہیے، پروڈکشن کو بڑھانا. کریشن آف اسپرٹ آف میوچل ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس، ان کے درمیان ایک ورکرز اور اس کے ہیڈ کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنا، کانفیڈنس ڈیولپ کرنا. ان کلکیٹنگ اینڈ ڈیولپنگ دا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ، ہر پرابلمس کو سائنٹیفک وے میں دیکھنا. ٹھیک ہے، اب سائنٹیفک وے کی آپ کو سمجھ لگے، یعنی ہر چیز کو بڑے کریٹیکل وے میں دیکھنا. ٹھیک ہے، کہ اس کو کیسے ہم سالو کر سکتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ. یہ 3 جو ہے وہ فیسٹ سے. اب اس کے بعد ایک تھیوری آتی ہے ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو تھیوری. اس کو ہم پہلے پڑھیں گے اور جو آپریشنل مینجمنٹ ہے اس کو بعد میں پڑھیں گے. اس بندے کا نام ہے ایلٹن مایو. اس نے بڑی فیمس ایکسپیریمنٹ کیے. ان ایکسپیریمنٹ کا نام ہے ہاتھ ہارن ایکسپیریمنٹ. ہاتھ ہارن ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کلاس میں بچوں کو ٹیسٹ دیا نا کہ بچے سارے بچے کریں. آپ ایک بچے کے سر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، بچے کے پاس، اب وہ بچہ بڑا کانشیس ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ہیز اور ہر ٹیچر از آبزرونگ ہم اور ہر. اب وہ بچہ یا بچی اس لیے اچھا کرتے کیونکہ اس کا ٹیچر اس کو دیکھ رہا ہے. تو ہاتھ ہارن، اس کو کہتے ہیں ہاتھ ہارن ایفیکٹ. اب اسی پہ ایکسپیریمنٹ سب سے پہلے کس نے کیے تھے؟ ہاتھ ہارن اسٹڈیز یا ہاتھ ہارن ایکسپیریمنٹس یہ کیے تھے ایلٹن مایو نے. آسٹریلین ایک سائیکالوجسٹ تھے، ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے. تو اس نے ایکسپیریمنٹ کیے. اس نے یہ دیکھا کہ جو جتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے نا، ٹھیک ہے، پہلی بات اتنے ورکرز موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اور دوسری بات اس نے کہا ہاتھ ہارن کہ جتنی کلوز سپرویژن ہوگی، جتنا کلوز آپ اس کو ہو کے سپروائز کریں گے اچھے میوچل ٹرسٹ میوچل ریلیشن پہ، تو وہ آپ کو اور زیادہ اچھا کام کر کے دیکھا. میرے ایک دوست آج بتا رہے تھے کہ میں جب ہائی اسکول میں پڑھاتا تھا تو مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کمرے کے بیک ڈور سے میرے ہیڈ ماسٹر پیچھے آ کے بیٹھ جاتے تھے. میں تعداد ہوتی تھی 70-80 بچوں کی، تو میں جو ہے نا وہ کیمسٹری اور بایو پڑھاتے تھے. میں اپنا سبجیکٹ پڑھاتا تھا، وہ اینڈ پہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ میرے ہیڈ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہوتی ہے کلوز سپر. یہی کہا کہ اپنے دفتر میں بیٹھ کے وہ کرنا. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری وہ خوبیاں خامیاں مجھے پھر اپنے آفس میں بلا کے بتاتے تھے، بڑے پیار سے سمجھاتے تھے. اس کو کہتے ہیں ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ وہیں پہ کہتا کہ تم نے غلط پڑھا رہے ہو، تمہیں پڑھانا ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے رزلٹ پہلے ہی کمزور ہیں، رزلٹ کو بہتر کرو. وہ ہوتی پھر کون سی؟ سائنٹیفک، کہ پروڈکشن کو پڑھاؤ. تو ایلٹن مایو کیا ہے؟ آسٹریلین سائیکالوجسٹ. اس نے 2 باتیں کی کہ کلوز سپرویژن ہو، ٹھیک ہے، اور ہیومن ریلیشن ہو. یہ بیسیکلی جو آپ نے ابھی سائنٹیفک مینجمنٹ پڑھی ہے جس میں کہا گیا کہ ورکرز ایک مشین کی طرح ہیں، ان کو زیادہ سیلری دے دو، کام زیادہ لے لو. اس نے اس کے اگینسٹ کنسیپٹ دیا کہ ورکرز ہیومنز ناٹ مشینز. ان کو مشین کی طرح استعمال نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، یہ ان ایتھیکل ہے، ان ریئلسٹک ہے، تو ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا جائے. تو اس نے ہاتھ ہارن ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا. اس نے کہا کہ ہیومنز مشین نہیں ہے. اس نے کہا کہ ٹیم کی گروپ ڈائنامکس یعنی ٹیم ریلیشن کی بات کی اس نے، کہ ٹیم ریلیشن گروپ ڈائنامکس آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھاتے ہیں. اور اس نے کہا کہ مینیجر جو ہے نا اس کو انڈیویجول کی ورکرز کی نیڈز پہ فوکس کرنا چاہیے. کمیونیکیشن اس کی اچھی ہونی چاہیے. ریلیشن شپ جتنے اس کے اسٹرانگ ہوں گے اس کے امپیکٹ یا اس کی پروڈکشن آٹومیٹکلی بہتر ہو جائے گی. تو یہ ہے ہیومن ریلیشن پرسپیکٹیو تھیوری. اس پہ ہاتھ ہارن ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اس نے کیے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتے ہیں. کہ جب آپ کے ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوں، آپ کی کلوز سپرویژن ہو، تو جو آپ کے ورکرز ہیں وہ زیادہ پرفارمنس آپ کو دیتے ہیں. یہ ہاتھ ہارن ایکسپیریمنٹ تھے. اس کے بعد آپریشنل مینجمنٹ تھیوری، ماڈرن مینجمنٹ تھیوری بھی اس کو کہا جاتا ہے. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپریشنل مینجمنٹ تھیوری اینڈ ماڈرن مینجمنٹ تھیوری. ابھی ہم ایک اور ٹرم اس سے ریلیٹڈ پڑھیں گے تو کنفیوز نہیں ہونا وہاں پہ. ہینری فیول جو ہے اس نے یہ تھیوری دی. اس کی ایک کتاب ہے جنرل اینڈ انڈسٹریل مینجمنٹ، 1916 کے اندر یہ پبلش ہوئی، اور پھر 1919 میں پھر جو ہے وہ اس کا انگلش ورژن آیا. تو
जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, ठीक है, फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड मॉडर्न मैनेजमेंट। इनकी इमेजेस लगाना मैं शायद भूल गया हूँ। जी 1949 या 1949 क्या कह रही हैं? कह रही हूँ कि 1916 में पब्लिश हुई, और इंग्लिश का आपने 1919 बताया ना, और स्लाइड 49 लिखा है, 49। हाँ जी, 1916 में उसने लिखी, फिर इंग्लिश वर्जन इसका 1949 में आया। इसको फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट और फादर, इसी थ्योरी का दूसरा नाम है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। तो इसी की बेस पे फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हेनरी फ्योल को माना जाता है। अब इसकी थ्योरी मैनेजर ओरिएंटेड है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या थी? प्रोडक्शन या आउटपुट ओरिएंटेड, फोकस प्रोडक्शन एफिशिएंसी, ठीक है, ये मेन डिफरेंस बता रहा हूँ। ह्यूमन रिलेशन में किस चीज़ के ऊपर? ग्रुप डायनामिक यानी ह्यूमन रिलेशन के ऊपर मेजर फोकस है। नीड्स, कम्युनिकेशन, रिलेशन, इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशन, इन पे फोकस है। और ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी का फोकस किस चीज़ के ऊपर है? मैनेजर ओरिएंटेड है, ठीक है। अब इसकी थ्योरी, दिस द थ्योरी एम्फसाइज सिस्टमैटिक, यानी जो मैनेजर है वो बाकायदा बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अपने इदारे को ऑपरेशनलाइज फंक्शनल रखने के लिए प्लानिंग करता है, अपने जो प्रोसीजर्स हैं, स्टेप्स हैं, उनको बड़ा स्टैंडर्डाइज ऑप्टिमाइज रखता है, ठीक है। तो मैनेजर का रोल इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस किस चीज़ के अंदर रिलाय करती है, किस चीज़ के अंदर रिलाय करती है? वो मैनेजरियल रोल के ऊपर, मैनेजर का रोल किस तरह का है, ये थ्योरी इस पर फोकस करती है। तो इसने टर्म एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय मैनेजमेंट यूज़ की, और इसने कहा कि की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं? 5 हैं, ये आप पढ़ चुके हैं कल। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये इसने 5 की कंपोनेंट बताए किसके? एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, ठीक है। तो इसकी थ्योरी किस पे फोकस है? मैनेजर की सक्सेस के, मैनेजर की प्लानिंग पे, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन या ऑप्टिमाइजेशन और प्रोसीजर के ऊपर, जिसमें वो ये 5 स्टेप्स लेता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके साथ साथ इसने अपनी इसी किताब और इसी थ्योरी के अंदर 14 प्रिंसिपल भी बताए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन के, किसी इदारे को चलाने के। इसने कहा डिवीजन ऑफ वर्क, के वर्क को डिवाइड करके दिया जाए। क्या चीज़ जी? डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा इसने कहा, इसको हम डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेशलाइजेशन, ये सारे सिनोनिम है इसके। अच्छा, इसने कहा कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए किसके पास? मैनेजर के पास। इदारे के अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड, आपके इदारे की कमांड एक बंदे के पास होनी चाहिए। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन भी वो एक दे रहा हो, ठीक है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इसने कहा कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट किया जाए, यानी क्या मतलब है कि इदारे के गोल को प्रेफर किया जाए, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को प्रेफर ना किया जाए। प्रॉपर रेम्यूनरेशन, मुआवजा होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, यानी इदारे में जो अख्तियारात हैं वो सिर्फ चंद लोगों के पास होने चाहिए, ठीक है। स्केलर चेन, हायरार्की प्रॉपर होनी चाहिए। एक ऑर्डर, मुनज़्ज़म तंजीम हो, प्रॉपर इदारा चल रहा हो। इक्विटी हो, हर एक को उसकी, हर एक बंदे के ऊपर फोकस किया जा रहा हो, हर एक एम्प्लॉय के ऊपर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द पर्सनल, जिसको कोई जॉब या असाइनमेंट दी जाए तो उसको काम करने दिया जाए, उसका कोई टेन्योर होना चाहिए, ये ना हो कि एक दिन लगाएं अगले दिन चेंज कर दें। इनिशिएटिव, नए इनिशिएटिव लिए जाएँ। एस्पिरिट डी कॉप्स, म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्कर्स के दरमियान। आपको अगर ये याद ना हो तो कोई मसला नहीं है, इतना आपने याद रखना है कि 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने। किस थ्योरी में? ऑपरेशनल या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में दिए। अब ये एक नया नाम है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब पीछे हमने पढ़ा है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, फादर ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी हेनरी फ्योल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम नहीं लिखा हुआ, हाँ लिखा हुआ है, सॉरी ऊपर, पीटर ड्रूकर। पीटर ड्रूकर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों का डिफरेंस आपने याद। अब इसने एक किताब को 30 से ज़्यादा इसकी बुक्स हैं, ठीक है, और पता नहीं हंड्रेड्स आर्टिकल लिखे हुए मैनेजमेंट के उस पर, इसमें बहुत सारा काम किया है। इसकी थ्योरी के जो की प्रिंसिपल हैं, कोई स्पेसिफिक स्टेप्स नहीं है इसकी थ्योरी के, बट जो की प्रिंसिपल हैं उनको हम देख लेते हैं।
اس نے MBO کا کانسیپٹ دیا مینجمنٹ بائی آبجیکٹیوز، یعنی آبجیکٹیوز پتہ ہونے چاہیے، کلیئر ہونے چاہیے، ڈسٹنکٹ ہونے چاہیے، واضح ہونے چاہیے، ایکسپلیسٹ ہونے چاہیے، ورکرز کو بھی پتہ ہو، ٹیچر کو بھی پتہ ہو، ہیڈ کو بھی پتہ ہو، تاکہ ان آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ وہ خود چل سکیں۔ دوسرے نمبر پہ ڈی سینٹرلائزیشن اینڈ امپاورمنٹ۔ اب جو یہ تھے نا فیول، اس نے کہا کہ اب سینٹرلائزیشن اور ڈی سینٹرلائزیشن کا ایک کنسیپٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، چلیں کہ میں اپنی اکیڈمی کا سمجھاتا ہوں کہ میری اکیڈمی ہے نا جی، میں فیس بھی خود کلیکٹ کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں ایڈ بھی خود بنا رہا ہوں، میں کلاسز بھی خود بنا رہا ہوں، لے رہا ہوں، آپ کی لائیو سیشن لے رہا ہوں، اس طرح میں ٹیسٹ بھی خود بنا رہا ہوں، اس کی کی بھی سیٹ کروں۔ یہ ہے سینٹرلائزیشن کے سارے اکیڈمی کے اختیار میرے پاس موجود ہے۔ اب اگر میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا، میری جاب ہے، یوٹیوب چینل ہیں، اکیڈمیز ہیں، بک پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، تو سارے کام میں نہیں کر سکتا، تو مجھے کیا کرنا پڑتا ہے، میں نے جو اپنے ساتھ جو باقی اپنے 2 ٹیم ممبر رکھے ہیں ان کو کام ڈسٹریبیوٹ کر کے دیتا ہوں۔ اچھا میں آ رہا ہوں، اب چلو۔ اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ اب یہ ہوگی سینٹرلائزیشن کے سارے اختیارات میرے پاس ہیں۔ دوسری ایگزامپل اس کو اگر ہم ریورس کر کے دیکھیں تو میرے پاس جو ٹیم ممبر ہیں، کوئی ٹیسٹ، میرے 2 لوگ ٹیسٹ پہ کام کرتے ہیں، صرف وہ ٹیسٹ بناتے ہیں، ایک فیس کلیکشن پہ کام کرتا ہے، ایک جو ہے وہ باقی کام کر۔ اب یہ اس کو کہتے ہیں ڈی، میرا کام صرف کیا کرنا ہے، لیکچر لینا ہوتا ہے بس۔ اب یہ ڈی سینٹرلائزیشن اپروچ کہ میرے پاس سارے اختیارات نہیں ہیں، ہوپ فلی آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی طرح ایک ادارے کا سربراہ جب ساری ذمہ دار، سارے کے سارے اختیارات، ایک ہے ذمہ داری، ایک ہے اتھارٹی، ڈیسیجن میکنگ پاور جب یا اختیارات سارے کے سارے ایک ہی بندے کے پاس ہوں، اس کو کہتے ہیں، یا بہت چند لوگوں کے پاس ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں سینٹرلائزیشن۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت دفعہ ورڈ ریپیٹ ہوگا۔ ڈی سینٹرلائزیشن کیا ہے کہ اختیارات بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گے، کسی ایک یا چند لوگوں کے پاس نہیں ہوں گے۔ تو فیول نے سینٹرلائزیشن کی بات کی، اس نے ڈی سینٹرلائزیشن اور امپاورمنٹ کی، نیچے والوں کو بھی تھوڑا سا امپاور کریں۔ نالج ورک اینڈ پروڈکٹیوٹی، کام کرنے کا جو نالج ہے وہ اور پروڈکشن کا علم ہو۔ اچھا انوویشن اینڈ انٹرپرینیورشپ، انوویٹیو آئیڈیاز، نئی چیزیں آپ ادارے کے اندر انٹروڈیوس کروائیں، بلیک بورڈ کو چھوڑ دیں، وائٹ بورڈ پہ آ جائیں، وائٹ بورڈ کو چھوڑ کے اسمارٹ بورڈ پہ آ جائیں۔ انٹرپرینیورشپ، باہر سے سسٹم جیسے چینج ہو رہے ہیں اپنے ادارے کو چینج کریں۔ اسمارٹ، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، چیپٹر نمبر اسیسمنٹ میں بھی پڑھا ہے۔ اسپیسیفک، میئریبل، اچیویبل، ریئلسٹک اینڈ ٹائم باؤنڈ آپ کے گولز ہونے چاہیے۔ تو یہ 5، باقی بھی بہت سارے ہیں بٹ یہ 5 مجھے میجر اچھے لگے، میں نے انکلوڈ کیے تھے۔ پیٹر ڈروکر، مینجمنٹ تھیوری، ہی از نون ایز فادر آف ماڈرن مینجمنٹ۔ میکس ویبر، بیوروکریٹک تھیوری، آپ نے بیوروکریسی کا نام سنا ہوگا کہ بیوروکریسی ACDC DPO بن جائے۔ بیوروکریسی کہتے کس کو ہیں؟ جب کوئی مینیجر سختی پہ بلیو کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو نہ پرواہ ہو کسی کی کسی بھی چیز کی، کسی کے کسی بھی ضروریات کی، اس کو فوکس ہو رولز پہ، اس کا فوکس ہو کام کو لینے پہ، اس کا فوکس ہو رزلٹ پہ، ٹھیک ہے، اس کا فوکس صرف اور صرف کس چیز کے اوپر ہو، آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ پہ، تو اس کو بیوروکریٹک تھیوری میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیوروکریٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی بیوروکریٹ وہ ہوتا ہے جس کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اس نے آؤٹ پٹ اچیو کرنی ہے، رزلٹ لینے ہیں بس، یہ بیوروکریسی کا مین فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہر تھیوری کا فوکس میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو جرمن سوشیولوجسٹ تھے، ان کا نام ہے میکس ویبر، جرمنی کے رہنے والے۔ اس نے کتاب لکھی دا پروٹیسٹنٹ ایتھکس اینڈ دا اسپرٹ آف کیپٹلزم، ٹھیک ہے، اے ٹائم لیس کلاسک، میکس ویبر۔ اس کی کتاب کے اندر 1905 میں اس نے اس تھیوری کا ذکر کیا۔ ہی از ناؤن ایز فادر آف بیوروکریٹک تھیوری۔ اس نے پہلی مرتبہ ٹرم بیوروکریسی بھی اسی نے یوز کی، ٹھیک ہے۔ اب بیوروکریسی کیا ہے؟ ہائیلی اسٹرکچرڈ، فارملائز اینڈ امپرسنل آرگنائزیشن، پراپر اس کی ہائرارکی۔ اب اس کے نا پہلے کی جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ پڑھتے ہیں۔ ہال یہ بھی ایک ایکسپوننٹ تھے اسی تھیوری کے، اس نے 6 فیچر یا کریکٹر بتائے بیوروکریسی کے۔ ٹاسک اسپیشلائزیشن، ہر بندے کو اس کا ٹاسک پتہ اور اس نے وہی کرنا ہے اور وہ کر کے دے گا ہر صورت میں، اس کو اسپیشلائزیشن۔ ڈویژن آف لیبر، ورک ڈسٹریبیوشن، یہ بہت سارے نام ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میں بتایا آپ کو۔ ہائرارکیکل اتھارٹی، پراپر اتھارٹی ہے ٹاپ پہ سے باٹم تک، ہاں ایک مکمل سیٹ اپ بنا ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ پہ
ڈی او بیٹھا ہے، تحصیل پہ ڈپٹی ڈی او بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آگے ان کے نیچے اے ای اوز ہیں، پھر ہیڈ ماسٹر ہیں، ہیڈ مسٹریس ہیں. تو ایک ہیرارکی ہے ٹاپ سے باٹم، ایک سسٹم ہے کہ کون کس کو رپورٹ کرے گا یا کون کس سے رپورٹ لے گا. ہیرارکی ہے، فارمل سلیکشن ہے، ایسے نہ ہو جی، چونکہ آرگنائز یہ ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ، فیکٹری سے ریلیٹڈ ہیں، وہاں پہ ورک سے ریلیٹڈ تھی یہ تھیری ساری کی ساری. ان کا ایجوکیشن فیلڈ میں ان کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادھار لے رہے ہیں. تو اب فارمل جیسے ہوتا ہے کہ جی کوئی ورکر آیا، مطلب کہ ایک چلا گیا تو کوئی نیا آ گیا، اس کو چلیں جی یہ کام آپ نے کرنا ہے، ان ٹرینڈ ہوتے. تو اس نے کہا ایسے نہیں ہونا چاہیے، فارمل سلیکشن ہو پراپر. یہ فارمل سلیکشن کیا ہوتی ہے کہ 10 سیٹیں خالی ہیں، ایڈ آئے گا، ٹھیک ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن ہوگی، یہ کوالیفیکیشن، یہ ایکسپیرینس، جو بھی ہو، ریکوائرمنٹس ہوں گی، پھر ٹیسٹ یا انٹرویو ہوگا، اس کے بعد سلیکشن اور باقاعدہ ایگریمنٹ لیٹر. یہ ہوتی ہے، اس طرح سے سلیکشن کی جائے، ٹھیک ہے. پراپر رولز اینڈ ریکوائرمنٹ ہوں، امپرسنل، کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، کوئی مرتا ہے جیتا ہے، کام اس کے ذمہ ہے، اس کو وہ کر کے دے گا، مرے یا جیے. اس کے گھر میں کوئی فوت کی ہو گئی ہے، پھر بھی اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ کسی سے کرا کے دے یا خود کر کے دے. امپرسنل ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوگی ہیومن ریلیشن کی. اینڈ کیریئر اورینٹیشن، اس میں ٹریننگ بھی دی جائے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وہ 6 جو ہے وہ اس کے کریکٹر ہوتے ہیں. تو اب یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ ڈیفائنز بیوروکریسی اے ہائیلی اسٹرکچرڈ، یہ والی ہائرارکیکل اتھارٹی اسٹرکچر، فارملائز، ٹھیک ہے، پراپر رولز ریگولیشن، اینڈ امپرسنل، کوئی ریلیشن شپ پہ فوکس نہیں کرتی. اینڈ بلیو ان اتھارٹی آف مینیجر کو سارے اختیار حاصل ہوں. 1970 میں اس پہ 1970 کا جو ڈیکیڈ تھا، جو 20ویں صدی ہے نا، یہ تھیریز چلتی رہی ہیں مینجمنٹ کے اوپر. تو 1970 سے 80 یہ 10 ایئر بیوروکریسی کے ڈیکیڈ تھا، اس میں سب سے زیادہ کام ہوا. میکس ایباٹ نے اسکول آرگنائزیشن پہ کام کیا کہ اسکول کو بھی اس نے ایک بیوروکریسی کا کانسیپٹ دیا. ہال نے بیوروکریٹک پیٹرن اسکول کے اندر میئر کرنے کے لیے کویسچنر ڈیولپ کیا، سوالات کا ایک، جس میں جو ہے وہ 6 ڈائمینشن تھیں یہ اوپر والی. تو اس پہ مشتمل اس نے ایک کویسچنر سوالات بنائے، جس کو اس نے SOI کا نام دیا، اسکول آرگنائزیشن انوینٹری. ریڈ ٹیپ ان بیوروکریسی، ریڈ ٹیپ، یہ نیچے اگر آپ امیج دیکھیں، یہ ورکرز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے کس چیز کے اندر، رولز اینڈ ریگولیشن کے اندر. یہ ان سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ کچھ ڈفرینٹ نیو وے میں کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کرنے دیا جائے گا ان کو، یہ وہی فالو کریں گے، صحیح ہے یا غلط ہے، جو اوپر سے ان کو انسٹرکشن آئے گی. اس کو کہتے ہیں ریڈ ٹیپ ان بیوروکریسی. ایکسیسو ریگولیشن اینڈ ریجن کنفرمیٹی ٹو فارمل رولز، کوئی اس سے ہٹ کے نہیں آپ کر سکتے، اس کو ریڈ ٹیپ کہا جاتا ہے. دیٹ از کنسیڈرڈ ریڈنڈنٹ اینڈ پریونٹس ایکشن اور ڈیسیجن میکنگ، یعنی آپ کچھ نیا ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اٹ از آفن ایسوسیٹڈ ود بیوروکریسی اینڈ کین ہیو سیورل نیگیٹو امپیکٹس، کہ آپ نے صرف وہی کرنا ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی سسٹم تھیوری، لاسٹ تھیوری ہے ہمارے جی سسٹم تھیوری. سسٹم تھیوری ایک سسٹم ہوتا ہے نا جی، سسٹم ہم کہتے ہیں اس چیز کو جو جس میں ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ ہو، ٹھیک ہے. ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ. کمپیوٹر پہ کیلکولیٹر آپ کے ہاتھ میں ہے نا، تو آپ لکھتے ہیں 10 + 5، اب یہ ان پٹس ہیں. پھر آپ جو ہے نا وہ اس کا جو کیلکولیشن والا بٹن ہے اس کو پریس کرتے ہیں، وہ فوراً پروسیسنگ اس کی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جواب سرچ کرتا ہے یا سولو کرتا ہے اس کو، پھر سکرین پہ آپ کے پاس جواب آ جاتا ہے. یہ ایک مشین ہے، اس نے کیا کیا، ان پٹ دیا آپ نے، اس نے پروسیس کیا، آؤٹ پٹ دے دیا آپ. اس کے بعد ہوتا ہے فیڈ بیک، آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط. تھرمومیٹر آپ نے ہاتھ میں لیا، اس کو اپنے منہ میں رکھا یا بغل میں رکھا. اب یہ ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بغل میں رکھنا، یہ ان پٹس ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس کو پروسیس کرے گا، ٹیمپریچر کو میئر کرے گا، اس کی پیپ بجے گی اگر ڈیجیٹل ہے تو کہ جی میں نے چیک کر لیا. پروسیسنگ مکمل ہوگی. اس کے بعد آؤٹ پٹ سکرین پہ آ جاتی ہے ڈیجیٹل تھرمومیٹر کی. مرکری والے کو آپ خود دیکھتے ہیں. اب یہ آؤٹ پٹ آ گئی، ٹھیک ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں. غلط اگر وہ دے رہا ہے رپورٹ آپ کو تو آپ پریشان ہوتے ہیں، بھئی یہ کیا مسئلہ ہے اس کو. لوڈوگ وان برٹلیفے نے ایک تھیوری دی جس کا نام ہے سسٹم تھیوری. یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ بھی، ہر ادارہ جیسے ایک مشین کام کر رہی ہوتی ہے، مشین کی طرح ہوتا ہے. اس کی سرٹن ان پٹس ہوتی ہیں، تھرو پٹس یعنی پروسیسنگ ہوتی ہیں، اور پھر آؤٹ پٹ یعنی فائنل پروڈکٹس یا ریزلٹس ہوتے ہیں.
اور اس پہ فیڈ بیک بھی دیا جاتا ہے. تو اگر سسٹم کے کسی پارٹ میں فالٹ آ جائے، ان پٹ صحیح نہیں دی، پروسیسنگ صحیح نہیں ہوئی، آؤٹ پٹ آپ نے صحیح نہیں دی، تو آپ کا رزلٹ جو ہے نا وہ خراب ہو سکتے ہیں، پورا سسٹم خراب ہو جائے گا. تو کسی بھی سسٹم کے کسی پارٹ کے اندر چینج پورے سسٹم کو چینج کر سکتا ہے. سسٹم از اے کلیکشن آف ڈفرینٹ پارٹس which consist of input, process, output and feedback. Organization work like a system. If any part of a system is out of order, change in any part, organization cannot perform properly. Ludwig introduced general system theory GST. جس کا فوکس کس چیز کے اوپر تھا؟ which aim to identify and understand the principle common to all system. یعنی تمام سسٹم میں کیا چیزیں کامن ہوتی ہیں، وہ ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ ہوتی ہیں. چارلس بیبیج نے بھی سسٹمیٹک اسٹڈی کے اوپر کام کیا اور اس نے پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ لکھا. چارلس بیبیج دا فادر آف کمپیوٹر سائنس جو ہے. 1960 کا ڈیکیڈ سسٹم تھیوری کا تھا، 1970 کا ہم نے پڑھا بیوروکریسی کا تھا. اب سسٹم دو طرح کے ہوتے ہیں، اوپن سسٹم اینڈ کلوز سسٹم. ایک ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا اوپن مائنڈیڈ ہے، اور ایک ہم کہتے ہیں بڑا کنزرویٹو ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اوپن مائنڈیڈ کا مطلب ہر چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، نئی انیشیٹو جو ہے وہ کنسیڈر کرتا ہے یا وہ خود لیتا ہے. تو ایسا ادارہ، کوئی بھی آپ کا ادارہ جو کیا ہو، باہر سے آنے والی ہر تبدیلی کو اپنے اندر سمو لے، یعنی وہ بھی اپنے آپ کو ویسے اڈاپٹ کر لے. مثال کے طور پر بلیک بورڈ یوز ہو رہے ہیں تو آس پاس ہر جگہ وائٹ بورڈ آ گئے، تو آپ بھی وائٹ بورڈ لے لیں. یہ اوپن سسٹم ہے. نہیں بھائی، وہ جو بلیک بورڈ ہے نا یہ بڑے اچھے ہیں. اوپن سسٹم یہ ہے کہ پہلے تختیوں پہ بچے لکھتے ہیں، یا سلیٹ پہ، وہ میٹل کی لوہے کی سلیٹ ہوتی تھی اور وہ ماربل کی جو سلیٹی ہوتی تھی اس سے بچے لکھتے تھے. میں خود پڑھتا رہا ہوں ایسے ہی. تو آج کل ڈیجیٹل سلیٹس آ گئی ہیں. تو اوپن سسٹم یہ ہے کہ جی ڈیجیٹل سلیٹس لے لو. کلوز سسٹم کیا ہوگا کہ نہیں، وہی تختیاں چلائیں گے، ہم کاپیز پہ نہیں لکھوائیں گے، ہم جو ہے وہی سلیٹ استعمال کریں گے، وہ لوہے کی میٹل والی اور ماربل والی سلیٹی جو لکھنے والی ہوتی وہی ہم یوز کریں گے. تو یہ کلوز سسٹم اور اوپن سسٹم میں ڈفرینس ہوتا ہے. تو اوپن سسٹم ایکٹیو ڈائنامک انٹریکشن ہوتا ہے اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ. یہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ہی انفارمیشن کو ایکسچینج کرتا ہے. یہ ایسا سسٹم ریسورسز کو، فیڈ بیک کو آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ناٹ ریسپونسو، سوری، یہ ریسپونسو ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ ریسپونسو ٹو انوائرمنٹ ہوتے ہیں، یعنی باہر سے آنے والے ہر چینج کو یہ اڈاپٹ کرتے ہیں. چیسٹر برنارڈ، یہ چیسٹر برنارڈ اور کارڈ اینڈ کان، یہ جو ہے نا یہ مشہور جو ہیں وہ کیا ہیں، اوپن سسٹم کے ایکسپوننٹ ہیں. انہوں نے دیا اوپن سسٹم. اچھا، اب اوپن سسٹم جو کارڈز اینڈ کان نے کہا کہ جو اوپن سسٹم ہوتا ہے نا جی، کسی بھی ادارے کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایک سائیکلک فارم میں چلتا ہے. صاف ظاہر سسٹم سائیکل کی شکل میں ہوتا ہے. ان پٹ ہوتی ہیں اس میں انوائرمنٹ سے آتی ہیں، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کہ باقی پرائیویٹ اسکولوں نے سلیٹس لگوا لی ہیں بچوں کو، ڈیجیٹل سلیٹس، وہ جو آٹو لکھتی ہیں خود اریز ہو جاتا ہے جس پہ، تو وہ لگوا لی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پٹ آ گئی. پروسیس، اب وہ جیسے میں نے تھرمومیٹر کی ایگزامپل دی، اس کو جی آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے میری؟ اب نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے جی اب اچھا، میں بات کر رہا تھا کہ چیسٹر برنارڈ بھی اوپن سسٹم کے فاؤنڈر تھے اور کارڈز اینڈ کان بھی تھے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا بیہیویئر ان 4 سائیکل پہ، ان 4 سٹیپس پہ مشتمل ہوتا ہے جو سائیکلیکل فارم میں ہوتی ہے، یعنی ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. ان پٹ انوائرمنٹ سے آتے ہیں، پروسیس اندر ہوتا ہے. جیسے ان پٹ ہمارے اسکول میں کیا ہوں گی، آپ کا کریکولم ہے، والدین کی ایکسپیکٹیشن ہے، والدین کس طرح کا بچہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، سوسائٹی کس طرح کر رہی ہے، یہ ان پٹس ہیں. پروسیس آپ کی ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آؤٹ پٹس آپ کے بچے کی اکیڈیمک اچیومنٹ، اس کے بیہیویئر کے اندر تبدیلی، یہ آؤٹ پٹ کہلائے گی اسکول انوائرمنٹ کے اندر. اب یہاں پہ جو آؤٹ پٹ ہے نا، یہ یا ایکولیبریم میں ہوتی ہے یا ڈس ایکولیبریم میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر
میرا بچہ جی 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، میں نے اس کو بہت کہا ہے آپ تھوڑا سا اس کو موٹیویٹ کریں، اس کو اسلامک اسٹڈی سے، اسلامک پرسپیکٹیو سے تھوڑا سا اس کو گائیڈ کریں، اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ کریں۔ اب ٹیچر نے ڈیولپمنٹ کر لی اور بچہ 5 وقت کا نمازی بن گیا، یہ ہو جائے گا ایکولیبریم۔ والدین کی ڈیمانڈ تھی بچہ نماز پڑھے، ٹیچر نے محنت کی، بچہ پڑھنے لگ گیا، ٹھیک ہے۔ والدین نے آ کے کہا کہ بیٹا یہ جھوٹ بولتا ہے بچہ، اس کو بہت ہم نے کوشش کی، آپ تھوڑا سا، ٹیچر نے کوشش کی، بچہ جھوٹ بولتا ہے، ڈس ایکولیبریم ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اب اگر تو آؤٹ پٹ ویسے آئے جیسے ڈیمانڈ کی گئی تھی تو پھر کیا ہوتا ہے کہ سائیکل کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر نہیں ہوتی اچیومنٹ، آبجیکٹیو نہیں ہوتے تو پھر سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ فیڈ بیک کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلوز سسٹم میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ٹیلر اور ویبر جو ہے اس سے ایسوسیٹڈ ہے، یہ انوائرمنٹل سٹیمولس کے ریسپانسیو نہیں ہوتے، یہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، یہ وہی ڈٹے رہتے ہیں پرانی اپنی ٹریڈیشنل چیزوں پہ۔ لیکچر 40 انشاءاللہ کیوس تھیوری کل ہوگا، کوئی کویسچن ہے تو پوچھیں۔